السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے. تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹائٹل شاہنواز ہے مسلمانوں کی ہجرت حبشہ. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے. ہجرت کہتے ہیں مائگریشن کو, جب آپ اپنا سب کچھ سامان وغیرہ سب کچھ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں کہ اب وہاں پر اپنا مستقل ٹھکانہ بنائیں گے, اس کو کہتے ہیں مائگریشن. مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ مسلمان مکہ سے باہر چلے جائیں, کیونکہ شاہنواز مکہ میں ماما نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کتنا ظلم ہوتا تھا, کہ رسیوں سے باندھ دیتے تھے, آوارہ لڑکے پتھر مارا کرتے تھے اور کس طرح سے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر تو پھر گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا. اتنا ظلم دیکھ کر تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ مسلمان مکہ سے باہر چلے جائیں. اس کے لیے میرے ملک حبشہ کو پسند کیا. حبشہ ایک کنٹری کا نام ہے جس کو انگلش میں ایتھیوپیا بھی کہتے ہیں, اور کہا کہ اس ملک کا بادشاہ عدل اور انصاف کرنے والا, یعنی کہ وہ رحم دل ہے اور انصاف کرتا ہے, جسٹس کرتا ہے. اس کے ملک میں ظلم نہیں ہوتا, جو مسلمان جانا چاہیں وہاں چلے جائیں. پہلی دفعہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل قافلہ حبشہ گیا. شاہنواز حبشہ جو تھا وہ حضرت بلال کا جو ہوم کنٹری تھا اس کا وہ حبشہ کہتے ہیں. ان جانے والوں میں سے بہت سے لوگ قریش کے طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. اسی بات سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ وہ مسلمان جو طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے. غلاموں یا غریبوں کے پاس تو جانے کے لیے سامان ہی نہ تھا کہ وہ کیسے سفر کرتے. اس لیے حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں بھی حبشہ نہ جا سکا. یہ لوگ چھپ چھپ کر مکہ سے نکلے اور سمندر کی طرف چل پڑے. جب شعیبیہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو انہیں حبشہ جانے والا جہاز مل گیا اور وہ روانہ ہو گیا. جب قریش کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ان سے بچ کر نکل گئے ہیں تو انہوں نے پیچھا کیا, مگر اس وقت تک جہاز روانہ ہو چکا تھا. اس زمانے میں جو بحری جہاز ہوتے تھے نا بڑے بڑے سفر کرنے والے, تو وہ مسلمان کچھ چند ایک تھے جو اس میں چھپ کر چلے گئے تھے. قریش بھی آسانی سے ہار ماننے والے نہ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے کچھ سرداروں کا وفد حبشہ بھجوا دیا. یہ سردار وہاں کے پادریوں اور درباریوں سے ملے اور قیمتی تحفے دے کر ان میں سے کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا. جیسے برائب ہوتی نا, رشوت ہوتی ہے کہ آپ یہ ہم سے قیمتی تحفے لے لیں اور ہماری بات مانیں اور مسلمانوں کی بات نہ مانیں. تو انہوں نے یہ حرکت کی. کچھ دن کے بعد یہ وفد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کو بہت سے قیمتی تحفے پیش کیے اور عرض کی کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے اور ایک نیا مذہب بنا لیا ہے. ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں. یعنی کہ وہ جو قریش کے جو کچھ لوگ تھے نا جو کہ نان مسلم تھے اور کافر ہی تھے, وہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کنٹری میں ہمارے کچھ مسلم لوگ آئے ہیں جو کہ ہمارے گوڈس کو کہتے ہیں کہ وہ گوڈس نہیں ہیں اور اصل اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, تو آپ ان کو وہاں سے بھگا دیں, آپ حکم دیں تو ہم انہیں واپس لے کے جا سکتے ہیں. تو بادشاہ نے جواب دیا, میں یوں ہی تو واپس نہیں کر سکتا, یہ لوگ میری پناہ میں ہیں, یعنی کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے, وہ میرے گیسٹ ہیں, میں ان کی بات سن کر فیصلہ کروں گا. اگلے دن بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا قصہ ہے. ان مسلمانوں میں ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاہل تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, برے کام کرتے تھے, اپنے سے کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے تھے. پھر خدا نے ہمیں ایک رسول بھیجا, یعنی کہ پروفٹ بھیجا. اس نے ہمیں ان برائیوں سے روکا اور نیک کام کرنے کو کہا اور ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے, صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ہم نے اس کی باتیں سنیں, وہ باتیں ہمیں بہت اچھی لگیں, تو ہم نے بتوں کو چھوڑ کر, یعنی کہ ہم نے آئیڈل ورشپنگ کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی اور برے کاموں سے ہم نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے شاہنواز کہ ہم نے پکا وعدہ کر لیا کہ اب ہم نے دوبارہ وہ کام نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اچھے کام کرنے کی کوشش میں لگ گئے. اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں مارنے پیٹنے اور ہم پر ظلم کرنے لگی. اے بادشاہ, اب ہم اس ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں, مگر ان لوگوں نے ہمارا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا. تو انہوں نے بتایا, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ لوگ ہمیں پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر بھی آ گئے ہیں اور اتنے ظالم ہیں, یہ لوگ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرنے دیتے. بادشاہ ساری بات سمجھ گیا. اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, فکر نہ کرو, تم میری پناہ میں ہو, تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہاں, مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات بادشاہ کو سنائیں.
یہ آیتیں سن کر بادشاہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسا ہمارے نبی یسوع مسیح پر اترا تھا۔ پھر بادشاہ نے قریش سے کہا کہ جاؤ اور میرے ملک سے نکل جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھو شانواز کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ کرسچن تھا اور وہ اللہ تعالیٰ پر بلیو کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو جب حضرت جعفر نے قرآن کریم کی آیتیں سنائیں تو ان کو اس میں سے خوشبو آئی کہ یہ وہی کلام میں پاک ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اس طرح سے یہ وہی کلام ہے، یہ وہی خدا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جو قریش نے پیچھا کیا تھا نا ظالم لوگوں نے کہ بھئی ہمیں یہ لوگ ہمارے واپس کر دو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تم کو نہیں دوں گا اور تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس طرح سے حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ تو پیارے بچوں اس کتاب کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اللہ حافظ۔ اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔